یہ احادیث کی ترجمانی ہو گئی کہ نہیں خوبصورت؟ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض احتسامش کن کہ حبل اللہ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس لیے کہ حبل اللہ وہ ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجیے، تختلفوا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تفرقہ یہ تم اور میں اور، جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے، تم اور ہم اور ہیں، من دیگرم تو دیگری، یہ تفرقہ ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف امام ابو حنیفہ امام شافعی میں ہوا، ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے بھی اختلاف کیا، آپس میں بھی اختلاف کیا، لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھیے۔ اختلاف اور ہے، افتراق اور ہے، افتراق فرق، تم اور ہو میں اور ہوں، یہ کام غلط ہے۔ ملت کی ایک وحدت اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فقہی اختلافات ہیں، مختلف مسائل میں اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ عام طور پر ویسے حدیث کے طور پر ہی بیان ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آیا اس کی سند صحیح ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا، کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے۔ ایک وقت میں ایک قول کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے، حالات بدلے، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ دوسرے صاحب کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، قاضی ابو یوسف کی بجائے امام محمد کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے۔ آج کل کے حالات میں ہمیں اس پر اختیار کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت ہے۔ لہذا اختلاف جو ہے لا یزالون مختلفین وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ لوگ اختلاف تو کریں گے، اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ دو بھائیوں کی شکلیں نہیں ملتی ہیں، اختلاف ہے، گنا گونی ہے، مونوٹنی نہیں ہے، مونوٹنی تو انسان کو بور کر دیتی ہے۔ تنوع، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے، گلہائے رنگا رنگ۔ تو اختلاف اور شے ہے، لیکن جو اختلاف افتراق کا سبب بن جائے وہ ہے اصل میں کہ جو پھر امت کی جڑوں کو گویا کہ اس کے اوپر تیشہ بن کر گرنے والی شے۔